السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ربیع الاول میں تشریف لانے والے محسن کائنات نے انسانوں کے لیے جو دستور زندگی دیا وہ صرف دستور کی حد تک نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حکم پر عملی طور پر عمل فرما کر دستور حیات کو نافذ کر کے دکھایا، حتیٰ کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو کوئی اس دستور کا عملی نمونہ دیکھنا چاہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں دیکھ لے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ یعنی مثال ہے۔ یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور تمہارے لیے ہر موڑ پر رہنمائی ہے اور ہر مرحلے پر عمل کرنا اور آپ کی تعلیمات پر کاربند ہونا، اور ہمارے اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نمونہ عمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر صرف قرآن نازل کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے محبوب کو منتخب فرمایا تاکہ وہ ارشاد ربانی پر خود عمل کر کے دکھائیں۔ آپ پر ایمان لانے والے بھی آپ کی زندگی کو نمونہ مان کر پھر اس پر عمل پیرا ہوں۔ اس وقت دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے اور انسانی آبادی ساری ترقیوں اور سہولتوں کے باوجود جن خطرات میں گھری ہوئی ہے، ظلم و زیادتی کی جو گرم بازاری ہے اور انسانی خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، مصر، عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، روہنگیا وغیرہ میں خون کی ارزانی ہے، اس کا علاج اگر کہیں مل سکتا ہے تو اسی پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور حیات میں ہے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ آپ کے ذاتی نام احمد اور محمد ہیں، صفاتی نام بہت سے ہیں، مشہور نام 99 ہیں، جن میں سے مصطفیٰ، مجتبی، حامد، محمود، قاسم، صادق، امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاولین والآخرین اور خاتم النبیین ہوں، اس لیے آپ کا لقب سید المرسلین ہے۔ افضل الانبیاء اور خاتم الانبیاء بھی آپ ہیں۔ 571 بروز پیر بوقت صبح آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ بھولی بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے فلاح کی راہ دکھانے دستور زندگی لے کر آپ تشریف لائے جو ہر قوم و ہر ملک کے لوگوں کے لیے نسخہ اکسیر ہے۔ اس دستور حیات میں نہ کالے نہ گورے کا فرق رکھا گیا، نہ عربی اور نہ عجمی کا، نہ امیر اور نہ غریب کا، نہ بادشاہ اور نہ فقیر کا۔ کرۂ زمین پر جہاں کہیں بھی انسانی آبادی پائی جاتی ہے، یہ دستور حیات سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح الفاظ میں یہ اعلان فرمایا تھا، اے لوگو، خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہے۔ کسی عرب کو غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی سفید فام کو سیاہ فام پر اور نہ سیاہ فام کو سفید فام پر فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا،
الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کنز الایمان۔ اس طرح اسلام نے تمام قسم کے امتیازات اور ذات پاک، رنگ، نسل، جنس، زبان، حسب و نسب اور مال و دولت پر مبنی تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور تاریخ میں پہلی بار تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے برابر قرار دیا۔ انسانی مساوات کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں، نسلوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہر سال مکہ المکرمہ میں ایک ہی لباس میں ملبوس حج ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی دستور حیات میں عزت و شرف کا معیار امیر و غریب، قوم و قبیلہ کو نہیں بلکہ حسن کردار، اخلاق کو بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ دوسرا اہم بات یہ ہے کہ پیدائشی لحاظ سے تمام انسان یکساں ہیں۔ انعامات الہیہ سے سب انسان نوازے گئے، مگر ان کا صحیح اور برمحل استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی حاصل کرنے والا انجام کار میں سب سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شکل و صورت کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں۔ آدم ان سب کے باپ اور حوا سب کی ماں ہے۔ اسی تخلیق برابری کے باعث آدم و حوا علیہم السلام کی سب اولاد آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ الگ الگ قومیں اور جدا جدا خاندانوں اور قبیلوں کا مصرف یہ ہے کہ انسانوں کو باہمی تعارف میں آسانی ہو اور ملنے جلنے میں سہولت ہو۔ قبیلوں اور قوموں کے ذریعے فخر و مباحات یا کسی کی تحقیر و تذلیل ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام نے بھید بھاؤ کا خاردار جھاڑیوں کو کاٹ کر پھینک دیا ہے، لیکن آج ترقی یافتہ کہلانے کے باوجود ساری دنیا، خاص کر مغربی ممالک میں یہ عصبیت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ طاقتور ممالک غریب اور مفلس علاقوں کو آج تک اسی طرح ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں جس طرح بڑی مچھلی چھوٹیوں مچھلیوں کو لقمہ سمجھ کر ہڑپ کر جاتی ہے۔ جس طرح امریکہ کی سرزمین پر انسانوں کے جسم میں خون ہے اور وہاں کے انسان قابل قدر ہیں، بلکہ اسی طرح باقی دنیا، فلسطین، ویتنام، افغانستان، مصر، لیبیا، افریقہ ممالک وغیرہ کے انسان بھی قابل عزت ہیں۔ 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ماننا ہی دنیا کی ساری قوموں کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے اسی پیغام میں، جو سب کے لیے ہے، سب جگہ کے لیے ہے، راحت ہے۔ اس میں مرد و عورت، بوڑھے جوان، کنبہ، خاندان، حاکم، محکوم، سبھی کے لیے آرام اور راحت اور سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور اس کا عملی نمونہ بھی خلافت راشدہ کے زمانے میں پورے 36 سال تک دنیا دیکھ چکی ہے اور اس کا میٹھا پھل بھی کھا چکی ہے۔ آپ کی عطا کردہ تعلیم سے نسلی اور قبیلی برتری کے تمام بت پاش ہو گئے۔ یہ مساوات اسلامی زندگی کے ہر گوشے میں نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو دستور حیات دیا، وہ صرف دستور کی حد تک نہیں رہا، بلکہ اللہ کے رسول نے اس کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے نافذ کر کے دیا اور حکم دیا کہ اسوہ رسول پر چل کر زندگی گزارو۔ اخلاق و شمائل رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری بعثت اس لیے ہوئی کہ میں اخلاق کی تعلیم کو مکمل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، اوصاف جمیلہ اور حلیہ مبارک، اوصاف کریمہ اور فضائل شریفہ کا ذکر صحابی رسول ہند ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے، جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند
اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ماموں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصاف النبی وسلم کے وصاف بتانے والے بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لقب بھی ملا ہے۔ بہت جامع اور بلیغ انداز میں اللہ کے نبی کے اوصاف یوں بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بد کلامی اور بے حیائی اور بے شرمی سے دور تھے، اور تکلفاً بھی ایسی کوئی بات آپ سے سرزد نہیں ہوتی تھی۔ بازاروں میں آپ کبھی آواز بلند نہ فرماتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے، بلکہ عفو درگزر کا معاملہ فرماتے۔ آپ نے کسی پر کبھی دست درازی نہ فرمائی، سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو۔ کسی خادم یا عورت پر آپ نے کبھی ہاتھ نہ اٹھایا۔ ہند ابی حالہ آگے فرماتے ہیں: میں نے آپ کو کسی ظلم و زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جب تک اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو اور حدود اللہ کی حرمت و ناموس پر آنچ نہ آئے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا اور اس کے ناموس پر حرف آتا تو آپ ہر شخص سے زیادہ غصہ فرماتے تھے۔ نمبر 2، دو چیزیں سامنے ہوتی تو آپ ہمیشہ آسان چیز کا انتخاب فرماتے۔ جب اپنے دولت خانہ پر تشریف لاتے تو اپنے کپڑوں کو صاف فرماتے، بکری کا دودھ دوتے اور اپنی ضرورتیں خود انجام دیتے، اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے، صرف اور صرف اسی چیز کے لیے کھولتے جس سے آپ کو کچھ سروکار ہوتا، لوگوں کی دلداری فرماتے اور ان کو متنفر نہ کرتے۔ سیرت محمدی کا پیغام۔ دوستو، آپ ہر وقت آخرت کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے۔ اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ کو چین نہیں ہوتا تھا۔ غلاموں سے بھی محبت کا سلوک فرماتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں ملاحظہ فرمایا کہ ایک غلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے خریدے وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پنجگانہ نماز سے نہ روکے۔ اسے ایک شخص نے خرید لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ غلام سخت بیمار ہو گیا۔ اللہ کے رسول اس کی تیمارداری کو تشریف لے گئے۔ پھر اس کی وفات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفن میں شریک ہوئے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ غلام اور اس پر اتنا انعام۔ آپ کے اخلاق کریمانہ پر یہ آیت نازل ہوئی: تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہو۔ نسب و حسب کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت ابی حالہ فرماتے ہیں: آپ اکثر طویل سکوت فرماتے تھے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے۔ آپ کی گفتگو اور بیان بہت صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا تھا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی، نہ زیادہ اختصار۔ آپ نرم مزاج اور نرم گفتار تھے، درشت اور بے مروت نہ تھے۔ آپ کسی کی اہانت نہ کرتے اور نہ اپنے لیے اہانت پسند کرتے، نعمت کی بڑی قدر کرتے اور اس کو بہت زیادہ جانتے تھے۔ خواہ کتنی ہی قلیل ہو، نعمت کی برائی نہ فرماتے۔ دنیا اور دنیا سے متعلق جو چیز ہوتی اس پر آپ کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب رب العالمین کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ کے جلال کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیتے۔ آپ کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہ آتا، نہ ہی اپنی ذات کے لیے انتقام لیتے۔ جب کسی کی طرف اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے۔ غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو روئے انور اس طرح سے پھیر لیتے اور اعراض فرما لیتے۔ خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے۔ آپ کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، جس سے صرف آپ کے دندان مبارک جو بارش کی اولوں کی طرح پاک شاف تھے ظاہر ہوتے تھے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان کرتے ہیں: آپ خوددار اور باوقار اور شان و شوکت کے حامل تھے اور دوسروں کی نگاہ میں بھی نہایت پرشکوہ۔ آپ کا روئے انور 14ویں رات کے چاند کی طرح دمکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت کشادہ روح اور انبساط و بشاشت کے ساتھ رہتے تھے۔ بہت نرم اخلاق، نرم پہلو تھے، نہ سخت طبیعت کے تھے، نہ سخت بات کہنے کے عادی،
نہ چلا کر بولنے والے، نہ چلا کر بولنے والے، نہ کسی کو عیب لگانے والے، نہ تنگ دل، نہ بخیل۔ 3 باتوں سے آپ نے اپنے آپ کو بالکل بچا رکھا تھا، ایک جھگڑا، دوسرے تکبر، اور تیسرے غیر ضروری اور لا یعنی کام۔ لوگوں کو بھی 3 باتوں سے آپ نے بچا رکھا تھا، نہ کسی کی برائی کرتے، نہ اس کو عیب لگاتے تھے، اور نہ اس کی کمزوریوں اور پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے تھے۔ آپ صرف وہ کلام فرماتے تھے جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی۔ جب گفتگو فرماتے تو شرکائے مجلس ادب سے اس طرح سر جھکا لیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لباس و جمال و کمال سے آراستہ فرمایا تھا، اور آپ کو محبت و دلکشی اور رعب و ہیبت کا حسین و جمیل پیکر بنایا تھا۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ قبا میں دیکھا، اس سے اچھی کوئی چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے تھے، طول کی طرف کسی قدر مائل، رنگ نہایت گورا، ریش مبارک کے بال سیاہ، دہانہ نہایت متناسب اور حسین، آنکھوں کی پلکیں دراز، چوڑے شانے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا آپ کے پہلے یا آپ کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ میں نے حریر و دیباج کو بھی آپ کے دست مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا، نہ آپ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو سونگی۔ اللہ کے رسول کے اخلاق و شمائل کا یہ ایک مختصر خاکہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آپ کی سیرت لکھنے کے لیے بڑے سے بڑے دفتر بھی کم ہیں اور بڑے سے بڑے بیانات بھی کم ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ مثل ماء کامل ہیں، میں نے آئے سبات الوداع کے راستے سے، اب ان کا شکر واجب ہم پہ ٹھہرا کہ دائی حق کی دعوت دینے آئے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام اہل ایمان آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیم پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف اپنی دنیا و آخرت سنواریں بلکہ ساری دنیا کو بھی اس پیغام سے روشناس کرائیں۔ اسلام کی تبلیغ میں جہاں قرآن پاک، کلام الہی و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، وہیں سیرت نبوی آپ کی عملی زندگی، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کی زندگیاں اور ان کا اخلاق و کردار بھی اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنا۔ ہم کو بھی اسلامی سفیر بن کر عملی زندگیوں سے دوسروں تک اسلام کا پیغام امن پہنچانے کی پوری کوشش کرنی ہوگی، تبھی ہم بہترین امت کہلانے کے حقدار ہوں گے، تبھی ہم ساری دنیا سے دہشت گردی، انتہا پسندی اور ظلم و جبر کا خاتمہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ہم سب ربیع الاول کے پیغام محمدی کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہمارے اندر تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی حصہ کتنا پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ